السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ تو میں نے آج آپ سے یہ بات شیئر کرنی تھی کہ رزق مقدر پورا کیے بغیر کسی کو موت نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جتنا رزق مقدر فرمایا ہے اس کو پورا کیے بغیر وہ دنیا سے نہیں جا سکتا۔ جتنا رزق مقدر ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میرے دل میں جبریل امین نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اس وقت تک کسی شخص کو موت نہ آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ سو تم لوگ اللہ سے ڈرو اور رزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھو، اور رزق ملنے میں دیر ہو جائے تو اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے طلب نہ کرو، کیونکہ اللہ کا فضل اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح طلب کر لیتا ہے جس طرح اسے موت طلب کر لیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو وہ اسے پکڑ لے گا جیسا کہ اسے موت پکڑ لے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور پڑی ہوئی دیکھی، آپ نے اسے لے لیا۔ وہیں پر ایک سائل موجود تھا، وہ کھجور آپ نے اسے عطا فرما دی اور فرمایا کہ خبردار، اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے اور فاسقوں کو بھی۔ ممکن ہے کہ کسی کو یہ اشکال ہو کہ بہت سے لوگوں کو فاقے ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ فاقہ کشی میں مر جاتے ہیں، اس وقت ان کا رزق کیوں نہیں پہنچتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کا رزق مقرر اور مقدر فرمایا ہے۔ رزق کی جو مقدار مقرر ہے وہ ضرور پہنچے گی۔ زندگی بھر میں ہر ایک کا رزق مقرر پورا پہنچ جائے گا۔ ہر وقت ملے اور ہمیشہ ملے اس کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مر جائے تو اس کا رزق مقرر اس سے پہلے ختم ہو چکا ہے، اور موت کے وقت تک جس کسی کا رزق باقی ہے وہ اسے پہنچ جاتا ہے۔ بعض انسان نہ کھاتے کھاتے مر جاتے ہیں اور بعض مرنے والوں کے منہ میں حاضرین پانی وغیرہ دے دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ یہ مضمون سورہ اعراف کے 7ویں رکوع میں اور سورۃ یونس کے پہلے رکوع میں گزر چکا ہے۔ پھر فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی جب اس نے آسمان اور زمین پیدا فرمائے اس کا عرش پانی تھا۔ معلوم ہوا کہ پانی اور عرش دونوں آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوئے۔ پھر فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، ان کا وجود ہی خالق کو پہچاننے کے لیے کافی ہے۔ پھر ان میں طرح طرح کی دوسری جو مخلوق ہے جس میں انسان بھی ہیں، ان کے مختلف حالات اور حاجات پورا کرنے کا سامان، یہ سب چیزیں خالق مالک نے عطا کی ہیں۔ جب کوئی شخص غور کرے گا تو خالق کی توحید پر ایمان لانے کے لیے اپنی عقل کے فیصلے کے مطابق مجبور ہوگا، اور جب خالق پر ایمان لائے گا تو اس کی عبادت بھی کرے گا اور ایسے اخلاق اور اعمال اختیار کرے گا جو اس کے خالق اور مالک کو پسندیدہ ہوں۔ عمل کرنے والوں کے اعمال اچھائی اور خوبی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس تقریر سے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
کا مطلب اور ماقبل سے رابط واضح ہو گیا۔ حاصل مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا تاکہ ان کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرو، اور اس نے جو تمہاری حاجات پورا کرنے کا سامان پیدا فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرو اور اعمال صالح میں لگو اور اچھے سے اچھے عمل کی کوشش کرو۔ عمل اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، اگرچہ مقدار میں کم ہو، اور ہر عمل میں اچھائی دو طرح سے آتی ہے، اس میں اخلاص ہو یعنی اللہ کی رضا مطلوب ہو، دوم یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو۔ بہت سے لوگ عمل زیادہ کرتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہوتا، یا اپنے خیال میں مخلص ہوتے ہیں لیکن عمل اس طریقے کے مطابق نہیں ہوتا جو شرعاً۔ یہ دونوں چیزیں ثواب کو کھو دینے والی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف عامل بنا کر بھیجا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے دین میں اخلاص رکھ، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ اپنی نماز سے کیسے چراتا ہے؟ فرمایا، اس کا رکوع سجدہ پورا نہیں کرتا۔